اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز عالم ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مجاہدات کیے، بہت ریاضتیں کی، بہت عبادتیں کی، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ جھوٹے ہیں۔ حقیقتاً انہوں نے مجاہدہ ہی نہیں کیا۔ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ لنہدینہم۔ حضرات سید سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ الملفوظ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی۔ جس کے اندر سچی طلب ہوگی، سچی طلب ہوگی، وہ ضرور منزل مقصود کو پہنچے گا۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں ادھر ادھر بہت بھٹکے، بہت کوششیں کی، مگر انہیں پیر کامل مل نہ سکا۔ آخرکار ایک رات مجبور ہو کر انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب قدوس، کل صبح نماز فجر سے پہلے جو شخص مجھ سے ملے گا میں اس سے بیعت کر لوں گا۔ جب صبح ہوئی، یہ صاحب نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے تو راستے میں سب سے پہلے انہیں ایک چور ملا۔ یہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بیعت لیجئے۔ وہ چور گھبرایا، کہا کہ میں پیر نہیں ہوں، میں شیخ نہیں ہوں، آپ بھولے سے میرے پاس چلے آئے، آپ کسی پیر کے پاس جائیے، کسی شیخ کے پاس جائیے، میں مرید نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں پیر نہیں ہوں۔ حضرات یہ بہت بضد ہوئی ہے۔ آخرکار جب اس چور سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہا کہ میں چور ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، اور دیکھیے میں یہ چوری کا سامان اپنے ساتھ میں لیا ہوں، چوری کر کے واپس آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، میں نے تو اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ کل صبح فجر کی نماز سے پہلے جو شخص مجھ سے ملے گا میں اس سے بیعت کر لوں گا۔ سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے ملے ہیں، آپ ہی کی ملاقات مجھ سے سب سے پہلے ہوئی ہے، اس لیے آپ مجھے بیعت کیجئے۔ حضرات گرامی، سید سرکار اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، اس چور کو مراتب عطا کیے، تمام مقامات طے کرائے، انہیں ولی کیا اور پھر ان سے بیعت لی۔ انہوں نے پھر ان صاحب سے بیعت لی۔ تو حضرات اگر انسان کے اندر سچی طلب ہوگی، سچی طلب ہوگی تو ضرور اسے منزل مقصود ملے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم میرے طرف ایک بالشت آؤ گے تو میں تمہاری طرف ایک گز آؤں گا، تم میری طرف 2 گز آؤ گے تو میں تمہاری طرف 4 گز آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہیں تمہاری طرف لپک کر آؤں گا، تم میری طرف لپک کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ حضرات گرامی، بندے مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالشت چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف 2 گز آتی ہے۔ حضرات گرامی، سید سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراہ مطہرہ میں قیام فرما ہے۔ ایک صاحب سجادوں میں بہت گھومتے ہوئے آئے، کہا کہ میں فلاں فلاں شخص کے پاس گیا، فلاں صاحب کے پاس گیا، لیکن مجھے مقصد حاصل نہیں ہوا، مجھے مقصود حاصل ہو نہ سکا۔ حضرت سیدنا آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں خانقاہ کے ایک گوشے میں ٹھہراؤ۔ خادم آپ کے حکم کے مطابق ان صاحب کو خانقاہ کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیتا ہے اور رات کو کھانے کے لیے انہیں مچھلی دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کھا چکے تو فوراً دروازے کی زنجیر بند کر دو اور انہیں پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دو۔ خادم حضرت سیدنا آل محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب رات کو کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ان صاحب کو کھانے کے لیے مچھلی دیے۔
جب یہ صاحب مچھلی کھا چکے تو خادم نے فوراً دروازے کی زنجیر بند کر دی. اب یہ اندر سے چلا رہے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے، پانی دیا جائے، لیکن اب کون سنتا ہے. رات بھر پانی پانی یہ کرتے رہے کہ دروازہ کھولو، مجھے پانی دو. حضرات یہ گرمی کا دن ہے اور کھانے کے لیے مچھلی دی گئی اور اوپر سے پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا. جب صبح کو نماز فجر کے لیے حضرت سیدنا آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، خادم کو حکم دیا کہ دروازہ کھولا جائے. خادم آپ کا حکم پا کر دروازہ کھولتا ہے. یہ صاحب فوراً پانی پر ہی ٹوٹ پڑے. حضرات گرامی سیدی آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کہا کہ آج تو رات خادم نے مار ہی ڈالا. آپ نے دریافت فرمایا کیا حال تھا، رات کیسے گزری؟ کہا کہ مجھے تو پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، ہر لمحہ مجھے میری نگاہوں کے سامنے پانی ہی نظر آتا تھا. تو حضرات گرامی حضرت سیدنا آل محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اندر سچی تڑپ ہوگی، سچی طلب ہوگی، طلب صادق ہوگا تو آپ کو ضرور منزل حاصل ہوگی، آپ کو مقام ضرور حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں سچے دل سے عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.